حضرت علی کی اولاد میں سے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی. جی 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 جی. تو اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ دو عورتیں صحابہ کرام کے دور میں سفر پر گئی اور دونوں اتفاق سے امید سے تھی اور دونوں کا زمانہ ولادت کا بالکل یکساں تھا. یہ سفر میں گئیں اور سفر میں ان کے ہاں ولادتیں ہو، ایک بے ہوش ہو گئی اور ایک ہوش میں رہی. جو بے ہوش ہو گئی اس کے ہاں بیٹا ہوا اور جو ہوش میں رہی اس کے ہاں بیٹی. جو ہوش میں تھی نا اس نے دیکھا میرے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. اس کی نیت بدل گئی، اس نے بچے بدل دیے. اس کا بچہ اٹھا کے اپنے پاس لٹا دیا اور اپنی بیٹی اس کے پہلو میں لٹا دی. بے ہوش عورت کو جب ہوش آیا، بچے کو پیار کرنا چاہا تو دل کھینچے اس لڑکے کی طرف. اس نے کہا کہ اگر میں نے اسے جنا ہے تو پیار کرنے کو جی کیوں نہیں چاہ رہا؟ میری مامتا جوش مارتی ہے تو اس بچے کے لیے مانگتی ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو میرے ساتھ دھوکا ہو. اس نے کہا دیکھ بے بھی تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا، یہ بچہ جو تیرے پہلو میں لیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے میری بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر اپنی بیٹی کو میرے پہلو میں لٹا دیا. خدا کے لیے مجھ پر ظلم مت کر. اس نے کہا نہیں، جو تیرے پاس ہے وہ تیرا ہے، جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے. اس نے کہا میں ایسے تجھے چھوڑوں گی نہیں. مسجد نبوی میں گئی، صحابہ اکرام کی خدمت میں معاملہ پیش کیا تو صحابہ اکرام نے وہی بات کہی جو کہنی چاہیے. انہوں نے فرمایا بی بی یہ بتا تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ بیٹا تیرا ہے؟ اس نے کہا میری مامتا کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے. انہوں نے کہا جذبات تو دلیل نہیں ہوا کرتے، کوئی ثبوت ہو تو لا. اب وہ عورت چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے بیچاری. اتنے میں دیکھا کہ حضرت مولا علی تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اب حلال المشکلات آ گئے، اب عقدے کھولیں گے، مشکلیں حل ہوں گی. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا بہت آسان ہے. کیا حل ہے؟ فرمایا ایسا کیا جائے ان دونوں عورتوں سے کہا جائے کہ ایک طرف چلی جائیں اور ایک ایک برتن لے کر اپنے سینے کا دودھ اب اس برتن میں ڈالے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا دودھ زیادہ ہوگا بیٹا اس کا ہوگا. صحابہ اکرام کو بڑی حیرت اور آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی. صحابہ اکرام نے کہا یہ کیسا فیصلہ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے قرآن سے سیکھا. ان کا قرآن سے کیسے سیکھا؟ فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. میرا رب فرماتا ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں اللہ فرماتا ہے لڑکے کو لڑکی سے دگنا دیا جائے. میرے رب کی شان یہ ہے کہ جیسے ماں کی وراثت میں میرے رب نے بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا، اللہ رب العزت نے ماں کے سینے میں بھی بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل بنایا. اس لیے جس کا دودھ زیادہ ہوگا بیٹا اس کا ہوگا. چنانچہ وہ جو فریادی عورت تھی تو اس کا دودھ زیادہ تھا، وہ شرائط پر اتری. مولا کائنات نے فرمایا دے دے بیٹا اس کو. پھر وہ جو ظالم عورت تھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا میں تجھے تیرے خالق و مالک کا قسم دیتا ہوں یہ بتا کیا علی نے فیصلہ غلط کیا؟ اس عورت نے کہا خدا کی قسم علی آپ سچے ہیں، میں غلطی پر تھی. یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کا علم ہے. اور علم لدنی جو ہوتا ہے وہ ایک علم تک محدود نہیں ہوتا، وہ تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے. اجازت ہو تو میں ایک بات یہ ہمارے یہاں بہت مشہور بات ہے، میں عرض کروں گا لیکن آپ میرا ساتھ دیجیے گا. حضرت علی کے دور میں دو دوست کسی کام سے گئے اور دونوں اپنے ساتھ کھانا لے کر گئے. ایک کے ساتھ 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. یہ دونوں ایک جگہ کھانے کے لیے بیٹھے. ایک تیسرا معزز آدمی آیا، انہوں نے صلاح کی اور اسے بھی بٹھا دیا. اب یہ تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا. وہ جو آدمی تھا وہ صرف اس نے کھایا نہیں، اس نے مربت و وفا کا ثبوت دیا
اور 8 درہم رکھ کر وہاں سے وہ چلا۔ اب وہ جو 5 والا تھا اس نے 5 روپے رکھ لیے، اور 3 جس کی روٹیاں تھی اسے 3 درہم دیے، جسے 3 دیے اس نے کہا مجھے کم مل رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو نا انصافی ہے، مہمان سانجے ہوتے ہیں تحفے بھی سانجے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 کا مستحق ہوں، تیری 3 روٹیاں ہیں تو 3 کا مستحق ہے۔ اس نے کہا مجھے 3 نہیں چاہیے۔ حضرت علی کے پاس گیا کہ دیکھو میرا دوست ایسا لالچی ہے، آپ نے فرمایا دیکھ 3 لے لے ورنہ تو 3 کا بھی حقدار نہیں۔ سے بڑی حیرت ہوئی۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت علی سے کہنے لگا مولا مجھے سمجھائیے میں 3 کا مستحق کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتا تیری روٹیاں کتنی تھی، میرا ساتھ دیں گے آپ؟ کتنی تھی؟ 3۔ کہنے لگا 3۔ فرمایا اور تیرے ساتھی کی روٹیاں کتنی تھی؟ کہنے لگا 5۔ فرمایا کل ہو گئی 8۔ اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ فرمایا یہ 8 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہر روٹی کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ کسرے نہ رہے، تو ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے، 8 یہ 24 ہوتا ہے۔ کیا تم مانتے ہو؟ اس نے کہا۔ فرمایا مجھے پھر بتا تیری روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 3۔ فرمایا اس کے ٹکڑے کتنے ہوئے؟ اس نے کہا 9۔ فرمایا تیرے دوست کی روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 5۔ فرمایا ٹکڑے کتنے ہوئے؟ کہنے لگے 15۔ فرمایا ہر آدمی کو ہم کہیں گے کہ 8 ٹکڑے کھائے، یہ بتا تیرے دوست کی روٹیاں کتنی تھی؟ بولے تو اس نے کہا 5۔ فرمایا ٹکڑے کتنے ہوئے؟ کہنے لگا 15۔ فرمایا اس دوست نے تمہارے نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ اس نے کہا 8۔ فرمایا اپنے مہمان کے لیے کتنے ٹکڑے بچائے؟ اس نے کہا 7۔ فرمایا تیری روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا 3۔ فرمایا اس کے ٹکڑے ہوئے 9۔ یہ بتا تو نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ اس نے کہا حضور میں نے 8 کھائے۔ فرمایا مہمان کے لیے کتنے بچائے؟ کہا میں نے 1 بچایا۔ فرمایا میاں بات سیدھی ہے کہ جو 8 ٹکڑے کھلائے گا 7 کھلائے گا وہ 7 کا مستحق ہوگا، جو 1 کھلائے گا وہ 3 کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 1 ہی کا مستحق ہوگا۔ تو اس نے کہا واہ مولا کیا مسئلہ آپ نے حل فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا علی کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے آپ نے؟ میتھمیٹکس ہے وہ آپ کو آتی ہے، پرندوں کا علم ہے وہ آپ کو آتا ہے، اور حکمت کا دار آپ ہیں، شہر علم کا دروازہ آپ ہیں، قرآن و حدیث پر عبور آپ کو ہے، یہ بتائیے اتنے سارے علوم حاصل کہاں سے کیے؟ تو یہ آخری جملہ ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشاعت العلومات میں لکھا، مدارج النبوت میں لکھا، اور بہت سے محدثین نے اسے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اب دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم اہل بیت